ٹیررسٹ یا ٹیررزم کو ختم کرنے کے بجائے دے آر فیسیلیٹیٹر. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ فیسیلیٹیٹر ہے کہ یہ لوگ بدتمیزی تھے، یہ لانے والے بھی یہ، اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ جب ٹیک اوور کیا طالبان نے کابل کو تو عمران واز پرائم منسٹر، اس نے اسمبلی فلور پر کہا تھا کہ آج یوم فتح ہے. یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ عمران نے کہا تھا ان کو وزارتوں میں حصہ دے دو. یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ عمران نے کہا تھا ان کو آفیسز دے دے. اور وہی جنرل فیض کے ساتھ اس وقت بیرسٹر سیف بھی سگنیٹری تھا جو پروونشل گورنمنٹ کا ترجمان تھا. جو لانے والے ہیں وہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ کون تھا. ابھی حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے، ہم بھی نہیں چاہتے. یہ بہت تکلیف دہ حالات ہے. آج کل کی جو سردی ہے اس موسم میں کوئی گھر بار چھوڑ کر باہر جاتے ہیں، IDPs بنتے ہیں، یہ بہت تکلیف دہ ہے. اس فیز سے ہم بھی نکل چکے ہیں، ہمیں احساس ہے کہ لوگوں کو کتنی تکلیف ہے. لیکن وے آؤٹ کیا ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. اسمبلی میں ہم نے ایک چیز موو کی، ادھر کمیٹی بنی، ادھر ڈسکشن ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک APC ہوئی، اس کے نتیجے میں پھر پولیس سے ہم نے بریفنگ لی، IG نے بریفنگ دی، سارا کچھ. وہ ہم کمیٹڈ تھے کہ ہم اس پر جو ایشو ہے ملیٹنسی، یہ ایشو نمبر 1 ہے اس صوبے کا. سب سفرر ہے، اس میں کوئی پارٹی بیس نہیں ہے، ہم سارے سفرر ہیں. تو اس پر ہم پالیٹکس نہیں کریں گے اور ان کیمرہ چیزوں کو رکھیں گے اور ان پٹ ڈالیں گے، کیونکہ یہ کام ہے چیزوں کو خراب کرنا پوزیشن کا. بدقسمتی یہ ہے ادھر اپوزیشن سوچ رہی صوبے میں کہ چیزیں ٹھیک ہو، اور جو اپوزیشن مرکز میں یہ کر رہے ادھر یہ گورنمنٹ بھی وہی بیہیویئر کر رہی ہے. تو ابھی یہ جو تیرا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اگست کی بات ہے کہ جب یہاں پہ TTP کے لوگ آ گئے تو فورسز نے عام لوگوں کا جرگہ بلایا، 24 رکنی جرگہ تھا. آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ اس کا کیا حل ہے. یا تو ان لوگوں کو آپ طریقے سے جرگہ کر کے نکال لے یہاں سے، یا خود لشکر بنائیں، یا پھر علاقہ خالی کر لیں. یہ اگست کی بات ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ اگست کی بات ہے. اس وقت ان لوگوں نے جرگہ کیا، قرآن پاک کو ساتھ لے کر وہ TTP کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے. اب نکلے وہ نہیں نکلے، لشکر نہیں بنائی گئی. اس وقت یہ ریلیکٹنٹ تھے، باہر نہیں جا رہے تھے. حالانکہ یہ جو سیزن ہے یہ بالکل فیزیبل نہیں ہے آپریشن کے لیے، کیونکہ ادھر سنو فال ہے، تکلیف بھی ہے، حالات بھی خراب ہے. فورسز بھی یہ نہیں چاہتی تھی. اگر اس وقت ہو جاتا ہے ود ان 2 months چیزیں کلیئر ہوتی. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ مئی سے پہلے یہ چیزیں کلیئر ہو جائے گی. بہرحال جو بھی ہوا، ابھی جو ایگریمنٹ ہوا ہے پروونشل گورنمنٹ جو بڑھ کے مان رہی ہے کہ ہم خلاف ہے، تو ایگریمنٹ کس نے کیا ہے؟ DC نے اس کمیٹی کے ساتھ، لوکل جو 24 رکنی کمیٹی ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے DC کا. تو DC کس کے انڈر ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کا امپلائی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کا امپلائی ہے؟ کمشنر کس کا امپلائی ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کا ہے؟ اس کو جو پیسے جو 4 ارب ریلیز کیے وہ کون دے رہے؟ ابھی یہ پوائنٹس کس نے بنائے ہیں؟ تو وہ بھی پروونشل گورنمنٹ ہے. بظاہر نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہے، سارا کچھ یہ کر رہے ہیں. ابھی آن گراؤنڈ جو ریکارڈ ہے 95,000 IDPs ہے، اور پیسے جو یہ ریلیز کر رہے ہیں وہ 1,25,000 کو دے رہے ہیں. تو یہ 30,000 کو جو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے یہ پیسے بھی یہ حکومتی خرچے سے جائے گی، اور پروونشل گورنمنٹ ہی یہ کر رہی ہیں. یہ آپریشن کا ڈیسیشن ہوا تھا ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں. ایپیکس کمیٹی میٹنگ واز چیئر بائی دا چیف منسٹر. یہ اس کی کمپنسیشن کا جو فیصلہ ہے یہ ہوا ہے کیبنٹ میٹنگ میں، چیئر بائی دا چیف منسٹر. ادھر جا کر کچھ اور کہہ رہے، اور ادھر پریکٹیکلی یہ آپریشن جو کچھ ہو رہا ہے دے آر آن بورڈ، اور پروونشل گورنمنٹ کے ایما پر سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر نہیں آپ کا بس نہیں چلتا تو پھر کرسی چھوڑ لے. لیکن اس کا فوکس یہ نہیں ہے، ان کا فوکس ہے 8 فیب ہے، وہ اسٹریٹ موومنٹ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، فوڈ اسٹریٹ موومنٹ ہے. گلی کوچیوں میں ادھر جاؤ ادھر جاؤ. ایک ہی پوائنٹ آپریشن کی میں نے بات. اگر کوئی اور سلوشن ان کے پاس ہے تو وہ لے کر آ جائے کہ کیا سلوشن ہے. کیونکہ IG سے جو بریفنگ ہم لے چکے ہیں، جو سیکیورٹی کمیٹی ہے، تو IG کے سٹیٹمنٹ کے مطابق کیپیسٹی نہیں ہے پولیس کی.
جو پیسے ان کو ملے 800 بلین وار آن ٹیرر کے مد میں. ابھی میں چیلنج کرتا ہوں پورے ایکس فاٹا میں سنگل پولیس اسٹیشن نہیں ہے. پورے پاکستان میں ہر صوبے میں سی ٹی ڈی ہے, ہمارے صوبے میں نہیں ہے. پیسے سب سے زیادہ ان کو ملے. آپ کے پورے صوبے میں فارنزک لیب نہیں ہے. فارنزک لیب کے لیے ہم جاتے ہیں ابھی بھی لاہور, شرم کی بات. آپ کے صوبے میں سنگل سیف سٹی نہیں ہے. آلموسٹ 90% پنجاب چلا گیا سیف سٹی پر. آپ کا پشاور بھی ابھی تک سیف سٹی ادھر بھی نہیں بن سکی. یہ پیسے کدھر گئے, کہاں گئے, کس نے غائب کیے؟ دوسری بات یہ ویب سائٹ پر موجود ہے, آن ریکارڈ ہے. کوئی ڈینائی کرنا چاہتے ہیں تو آئے میرے ساتھ آرگومنٹ کر لے کہ ملے ہے کہ نہیں ملے. لیکن لگے کدھر یہ پتہ نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے, کدھر نظر آ رہا ہے. اس کو پیسے دوسرے این ایچ پی والے جو یہ بات کرتے ہیں تو آپ کے اس کے نالج کے لیے کہ فرسٹ ٹائم این ایچ پی کے جو پیسے ہمارے صوبے کو ملے وہ میاں نواز شریف واز پرائم منسٹر 93 کی بات ہے, اور اے جی این قاضی فارمولہ کے تحت فرسٹ ٹائم ہمیں پیسے ملے, اور وہ ملے 6 بلین. اور فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پختونخوا ہمارا ڈیفیسٹ بجٹ چلا گیا سرپلس پر. پھر یہ بات جو کرتے ہیں دوسری بات کہ فاٹا ریفارمز میں ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے 100 بلین کا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ فاٹا ریفارمز کب ہوئے؟ ایٹ دا اینڈ آف 17. پھر بجٹ کس نے پاس کیا؟ عمران واز پرائم منسٹر. نیکسٹ بجٹ کس نے پاس کیا؟ اگین عمران واز پرائم منسٹر. تھرڈ بجٹ کس نے پاس کیا؟ اگین عمران واز پرائم منسٹر. اس نے کیوں نہیں دی؟ اس کو کیوں یاد نہیں آیا؟ چوتھا بجٹ بھی اس نے کیا. یہ جو این ایف سی کی یہ بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ این ایف سی کے 9 ممبرز ہوتے ہیں, 2 پروونس سے. ایک جو چیئر کرتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے جو فینانس منسٹر ہے. ایک وقت تھا کہ عمران واز پرائم منسٹر, بزدار واز چیف منسٹر. یہاں پر بھی ایک بزدار پلس تھا. بلوچستان میں بھی عمران کا سیم تھا. تو 9 میں سے 7 ممبر پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. اگر وہ سنسیئر تھا اس صوبے کے ساتھ, اگر وہ سنسیئر تھا پختونوں کے ساتھ, اگر وہ سنسیئر تھا آپ کے حقوق کے ساتھ, تو اس وقت این ایف سی اس نے کیوں کال نہیں کی؟ کیونکہ اس کے پاس 7 ووٹ تھے, اگینسٹ صرف 2 تھے. آج آپ کے پاس 2 ووٹ ہے. وہ جو 2 ممبر ہے, بدقسمتی یہی بھی ہے, وہ ایک بلانگ کرتا ہے سندھ سے جو آپ کا مشیر ہے فینانس کا. دوسرا جو ممبر ہے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے وہ ہے پنجاب سے. تو آج یہ رو رہے. اور اس وقت یہ جو دوسرا فاٹا ریفارمز والی جو میں نے بات کی, سب سے کم پیسے اس نے دیے. جو ان ایچ پی کی بات ہے اس میں عمران کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, پختونخوا والے چپ ہو جائے, ہم کچھ ریلیز نہیں کر سکتے. اب اس سے افسوس کی بات یہ ہے جو 8 فروری کو یہ کرنے جا رہے. کیوں 8 فروری؟ 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے آج سے 2 سال پہلے. یہ کہہ رہے کہ ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. تو ادھر تو مینڈیٹ ان کے حوالے ہے, تو پختونخوا میں پھر کیوں کر رہے ہو؟ جدھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکہ ڈالا گیا ادھر جاؤ, ادھر کرو. کیا یہ پختونخوا کے لوگ آپ کو مینڈیٹ بھی دیں گے, ووٹ بھی دیں گے, اور جواب میں آپ یہ اسٹریٹ مارچ کریں گے, ڈیلیوری نہیں کریں گے, پرفارمنس زیرو ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں, یہ 2 سالوں سے میں ادھر ہوں, 2 بجٹ اس نے پاس کیے, اور بجٹ کتنی 1.7 ٹریلین دونوں سال کی. اور ان کو جو ملا تھا 13 میں, اس وقت آپ کا بجٹ تھا صوبے کا 319 بلین. ابھی بجٹ جو ہے 1.7 ٹریلین ہے. تو یہ پیسے کدھر لگے؟ یہ 2 سالوں میں چیلنج کرتا ہوں, ایک پرائمری اسکول مجھے بتا دے کہ 2 پی ایس ڈی پی میں اس نے بنائی ہو پوری صوبے میں. میں چیلنج کرتا ہوں, ایک بیسک ہیلتھ یونٹ مجھے بتا دے پورے صوبے میں اس نے بنائی ہو ان 2 سالوں میں جب سے میں ادھر ہوں. میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں. یہ یونیورسٹی, یہ ہاسپٹل, وہ جو ایڈوائزر ہے وہ تو کہہ رہا ہے اسپیشل اسسٹنٹ کہ ایل آر ایچ بھی ہم نے بنایا ہے, تب عمران بھی پیدا نہیں ہوا تھا لیکن اس نے بنایا ہے, پتہ نہیں کس سورس سے کہہ رہے ہیں. لیکن میں یہ پرائمری اسکول بیچو چیلنج کرتا ہوں. یہ ایل آر ایچ اور ٹرشری ہاسپٹل یہ تو بہت بڑی چیز ہے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے خدا کے لیے سوچنا چاہیے. باقی صوبے آگے جا رہے, ہم نے ریورس گیئر لگایا ہے. اور جو 3 کا ٹولہ ہے جو آج کل آپ کے صوبے کو ریپریزنٹ کر رہا ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے 3 کا ٹولہ کون ہے. ایک وزیر کے پاس آج بھی جو صاف چلی شفاف چلی 30 سرکاری گاڑیاں ہیں.
30 خود پروب کریں، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے۔ ایک بیوٹیفیکیشن کے لیے پشاور کے لیے 26 بلین کی ریلیز ہوئی ہے، کوٹیشن پہ ٹینڈر دے رہے، سارے ٹھیکیدار بھاگ رہے ہیں وزیر کے پیچھے، کوٹیشن پہ دے رہے۔ تو کرپشن کی برمار کے علاوہ یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے کچھ پرفارمنس پر فوکس کرے، ان صوبے کے لوگوں کے ساتھ جو 13 سال میں جو زیادتی کی ہے اس کا ازالہ بھی ہونا چاہیے۔ شکریہ جی۔ یہ سیکرٹری جنرل ہے ہمیں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، اس کو میں ہینڈ اوور کروں گا۔